انسان ویسے جب دنیا میں آتا ہے، جب اس کو وجود عطا کیا تو کیسے وجود میں آتا ہے؟ تھوڑا غور تو کریں. ایک مرد اور عورت کے ملاپ سے، لیکن اس سے کیا وہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ نہیں. عورت کے جسم میں ایک انڈا اور مرد کے جسم سے نطفہ آتا ہے. تو وہ کہاں سے آیا؟ عورت کے جسم میں انڈا جو اس نے خوراک کھائی، مرد کے جسم سے نطفہ جو اس نے کھایا، اس سے خلق ہوا. کیا کھایا؟ پھل، فروٹ، سبزیاں، پانی، اس طرح سانس لیا، آکسیجن وغیرہ جیسا. تو یہ سب کچھ کہاں سے آیا؟ غور کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں. تو کیسے وجود دیا گیا آپ کو؟ کیا اس یعنی کہ وہ نطفہ جیسے آج وجود میں آتا ہے پہلے ایسے وجود میں آتا تھا جب انسانوں کو؟ یعنی غور کریں ذرا، یہ چیزیں بہت غور کرنے والی ہیں. یعنی کہ جب آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ یہ جو زمین و آسمان، یہ جو کائنات ہے، اس نے ایک انسان کو وجود میں لانے کے لیے کیا کیا؟ نہ صرف پیچھے بہت سارے مراحل ہیں جو مختلف مخلوقات کے ذریعے طے ہوتے ہیں، بلکہ ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ فطرت نے، یعنی کہ اسی کا فطرت تو نہیں کہا، اس کائنات نے کیا کیا؟ ایک مرد اور ایک عورت کا انتخاب کیا، تو ان کے ملاپ سے ایک بچے کو وجود دیا، اور پھر بچے کو ان کا محتاج بنا دیا اس وقت تک جب تک کہ بچہ خود مختار نہیں ہو جاتا. بچہ جب تک خود مختار نہیں ہوتا، یعنی کہ بچہ جب خلق ہوتا ہے، جب اس کا جنم ہوتا ہے، تو وہ کس کا محتاج ہوتا ہے؟ وہ ایک مرد اور عورت والدین کا محتاج ہوتا ہے. والدین کہاں سے آئے؟ غور کریں آپ کو پتا چلے گا والدین مرد اور عورت اس وقت موجود تھے جب انسانوں کو لایا گیا دنیا میں. اس وقت یعنی کہ وجود آ گیا نا ان کا، اس وقت سے آ رہے ہیں انسان، اس وقت سے چل رہے ہیں، چلتے آ رہے ہیں. مرد عورت اس وقت سے آ رہے ہیں، چلتے آ رہے ہیں. کیا یہ مشینیں اس وقت تھیں؟ نہیں، یہ مشینیں تو اس وقت نہیں تھیں. جب انسانوں کو لایا گیا، انسانوں کو لے آیا گیا، تو بریک لگ گئی. اب اس وقت تک جو کچھ موجود تھا ہے وہ فطرت ہے، جو اس وقت موجود نہیں اس کے بعد وجود میں آیا ہے وہ فطرت نہیں ہو سکتی. بہت آسان ہے فطرت کو سمجھنا، بہت زیادہ آسان ہے. تو غور کریں ذرا. بچہ یعنی کہ جب وجود میں آتا ہے کیسے آتا ہے؟ پھر وہ والدین کا محتاج رہتا ہے. یعنی کہ بچے کو کوئی فکر نہیں ہے، نہ کھان، یعنی کہ اس کو وہ خود سے کچھ کر ہی نہیں سکتا. والدین پہنائیں گے تو وہ پہنے گا، والدین کھلائیں گے تو وہ کھائے گا، والدین پلائیں گے تو وہ پیے گا. والدین جو ہے وہ اس کی، یعنی کہ وہ ہر لحاظ سے والدین کا محتاج ہے. یعنی اس کائنات کا جو نظام ہے، اس نظام کے اندر کہ بچہ ایک مرد اور عورت والدین کا ہر لحاظ سے مکمل محتاج ہے اس وقت تک جب تک کہ خود مختار نہیں ہو جاتا. والدین اگر نہیں کھلائیں گے وہ بھوکا مر جائے گا، خود سے کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ ہے فطرت پر قائم ہونا. کیا ہے کہ وہی جب انسانوں کو لایا گیا تو اس وقت کیا کیا موجود تھا؟ غور کرو. جیسے ہی تم خود مختار ہوتے ہو تو جس طرح تم اپنے والدین کے محتاج تھے بچپن میں، بالکل اسی طرح تم نے، جیسے تم والدین پر توکل کرتے تھے، ان کے محتاج تھے، بالکل ایسے ہی تم نے اپنے آپ کو انہی مخلوقات کا محتاج بنانا ہے، فطرت کا محتاج بنانا ہے. ان مخلوقات کا جو انسان کو جب وجود میں لایا گیا تو تب تک، یعنی تب موجود تھیں، جو اس کے بعد وجود میں آئیں ان کے اوپر توکل نہیں کرنا، ان کا اپنے آپ کو محتاج نہیں بنانا. اور اللہ سبحانہ نے کیوں یہ کہا؟ اس کے علاوہ مزید کوئی پنگے نہیں لینے، ان کے علاوہ مخلوقات خلق نہیں کرنے، فطرت میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی. یعنی یہ نہیں کہنا کہ، یہ نہیں سمجھنا کہ بھائی ہماری تو ضروریات یہ تھیں کہ تو ہم جو تھوڑی تبدیلی کر لیں. نہیں، پنگے نہیں لینے، چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا ہے؟ کیوں نہیں چھیڑنا؟ کیونکہ ہم پہلے جان چکے ہیں فاطر کا مطلب کیا ہے. فاطر کا مطلب بالکل پرفیکٹ، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی، کوتاہی، کجی کوئی چھوڑی ہے ہی نہیں. تو جب ظاہر ہے بالکل پرفیکٹ خلق کی تو اب اس میں تبدیلی تو کی نہیں جا سکتی. کیوں؟ کی ہی پرفیکٹ خلق، مکمل، ہر لحاظ سے مکمل پرفیکٹ، اس لیے تبدیلی تو کی نہیں جا سکتی. تو تبدیلی کی جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اسی کا آگے اللہ سبحانہ وتعالی آیت میں جواب دیتے ہیں، لا تبدیل لخلق اللہ، نہیں ہے تبدیلی اللہ کی خلق کے لیے. مطلب یہ کہ اللہ نے جو خلق کر دیا اس کے لیے اللہ نے تبدیلی رکھی ہی نہیں ہے.